बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल-सत्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर एक रोते बच्चे की है जो कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान की शिकस्त पर बुरी तरह से रो रहा था। इससे पहले एक मौके पर फ़खर ने जब चौका लगाया तो ये डांस कर रहा था और एक मौके पर गेंदें बीट हो रही थी तो ये मुँह बसोर के बैठा हुआ था। तो मेरे ख़्याल में ये जो तस्वीर है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दिखानी चाहिए ताकि उन्हें शर्म आए। मेरा ख़्याल है शर्म नहीं आएगी क्योंकि वो अपनी रूटीन में खेलते हैं और रूटीन में ही खेलते रहेंगे। उन्हें किसी तबसरे का, किसी तजज़िये का कोई असर नहीं होता। आपने देखा कि कल चौथा T20 मैच भी पाकिस्तान हार गया एक ऐसी टीम से जिसके बारे में यहाँ के नाक़दीन का ये ख्याल है कि वो CDEF टीम है। एक दोस्त तो उसको F टीम कहते हैं। अच्छा, अब मैं ये समझता हूँ कि ये शिकस्त असल में उन लोगों को हुई है जो इस टीम को F टीम कहते थे। तो अब इसके जवाब में अब आपको पाकिस्तानी टीम के हवाले से M, N, L और Z और Y कोई नाम देना चाहिए जो इसके निचले दर्जे पर हो। अच्छा, अब आप ये देखें कि आपने इस सीरीज़ के बाद आयरलैंड जाना है, फिर इंग्लैंड जाना है, फिर वर्ल्ड कप खेलने जाना है। बात यहाँ नहीं रुकनी। 2025 में आपने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलनी है, 2026 में आपने फिर वर्ल्ड कप खेलना है T20 जो इंडिया और श्रीलंका में होने जा रहा है। तो क्या अगले 2 सालों के लिए आपने जो तैयारी की है उसका ख़ुलासा यही है? क्या यही तजुर्बात आप सारे अगले 2 साल भी दोहराते रहेंगे? क्या यही सारा कुछ आप ऐसा ही करते रहेंगे जैसा अब आप कर रहे हैं? तो आपने तजुर्बे कर लिए हैं, हर चीज़ आपने आजमा ली है, पुराने खिलाड़ियों को भी बुला लिया है, नए खिलाड़ियों को भी मौका दिया है, कम्बिनेशन भी बना लिया है और आप रोटेशन पॉलिसी भी कर रहे हैं, लेकिन नतीजा जो है वो शिकस्त। क्या ये लिखा गया है कहीं कि अगर आप रोटेशन पॉलिसी अपनाए हुए हैं तो आप बेशक हार जाए? क्यों हार जाएं? हारने का मतलब आपका सारा मॉरल डाउन, आपका सारा कम्बिनेशन ख़त्म, आपका सारा रोटेशन प्लान जो है वो ख़त्म। और जीतने का मतलब ये कि एक नई एनर्जी आ जाती है, एक नई सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक नया जज्बा आ जाता है, एक नया रोब पड़ता है और टीम का मोराल जो है वो बहुत बेहतर होता है। हम जितने मर्ज़ी तबसरे कर लें, मैं जितने मर्ज़ी आपको स्ट्राइक रेट्स का बता दूं। मसलन मैं आपको बताता हूं कि 2023 से लेकर अब तक दुनिया की जो टीमें हैं उनका जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो किस स्ट्राइक रेट से खेलता है। जैसे जनूबी अफ्रीका 165 के स्ट्राइक रेट से, ऑस्ट्रेलिया 158 के स्ट्राइक रेट से, वेस्ट इंडीज़ 154, इंग्लैंड 144, भारत 129 और श्रीलंका 125 और पाकिस्तान 123 के स्ट्राइक रेट से खेलता है ओपनिंग पार्टनरशिप की मद में। अच्छा, अब आप ये देखें कि आपने क्या किया, एक अच्छी भली चलती चलाई जोड़ी को, इफ्तिताई जोड़ी को आपने तोड़ दिया। क्या ज़िद थी, क्या मसला था, क्या मामला था, कुछ समझ नहीं आई। बस इस जोड़ी को तोड़ना था और जोड़ी को तोड़कर आपने साइम अयूब के साथ बना दी जोड़ी। अच्छा, जोड़ी बनाने वालों ने तो ये बिल्कुल बात सही कही। उन्होंने कहा कि PSL 9 में इस जोड़ी ने यानी बाबर आजम ने और साइम अयूब ने 364 गेंदों पर 592 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 169 यानी 169 उनका स्ट्राइक रेट बनता था। तो ये एक मजबूत दलील थी उस जोड़ी को तोड़ने के लिए और यही वजह है कि बाबर बाज़िद हुए कि मुझे साइम के साथ जोड़ी बनानी क्योंकि हमारा यहाँ स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा आया PSL में। लेकिन अब क्या हुआ, साइम अयूब 16वां मैच खेले हैं कल, 16 मैचों में 16 T20 मैचेस में एक भी 50 नहीं है और उनका आखिरी 10 इनिंग्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है वो 32 है। तो अब एक बंदा जो आपके ख्वाबों की ताबीर है, जिसको आप स्ट्राइक रेट की वजह से लाए हैं, जो तेज़ खेलता है, जो आपके कप्तान की पसंद भी हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जब आती है तो वो लाताल्लुक़ हो जाते हैं, परफॉर्मेंस से लाताल्लुक़ हो जाते हैं। तो उनकी उनकी जो कला है, जो उनकी महारत है, उसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा कि अगर आपने ओपनिंग में ही जो है वो दगा दे जाना है। अच्छा, उसके बाद आप उस्मान खान देखें, मैंने कल भी उनके स्टैट्स बताए थे। उनकी टोटल कारकर्दगी जो 80.77 जो कारकर्दगी है वो एज एन ओपनर है, लेकिन आप उनको नीचे खिला रहे हैं, कभी ऊपर खिला रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो उस बंदे के साथ भी ज़्यादती है। अच्छा, चलें हम छोड़ देते हैं, सारी वजूहात छोड़ देते हैं, इसलिए कि अगर आप इस वक्त सूरत हाल ये कि किसी बच्चे से भी पूछे ना कि पाकिस्तान क्यों हार रहा है तो वो फर आपको बहुत सारी खामियां गिनवा देगा। और लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड को, क्रिकेट इंतज़ामिया को और कप्तान को इस बात की समझ ही नहीं आ रही। अब देखें ना, फ़खर जमान ने कल 61 रन बनाए, सारे बाबा का कह रहे हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि फ़खर ने ये रन्स बनाकर अगले 10 मैचेस के लिए अपनी जगह तो पक्की कर ली है। लेकिन इस मैच के हारने की वजह भी मेरे ख़्याल में फ़खर और इफ्तिखार भी हैं। अगरचे इससे पहले भी विकेटें जो हैं वो तेज़ी से गिर गई थी, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने मैच बना लिया था, मैच में वापस आ गए थे। प्रॉब्लम कहाँ आई आके कि फिनिश ना कर पाए। फिनिश कैसे ना कर पाए? फिनिश इसलिए ना कर पाए कि 13वें से 16वें ओवर तक
ان کے پلے گیند ہی نہیں پڑ رہی تھی، ڈاٹ بالز کھیل رہے تھے، روک کے کھیل رہے تھے، اور اس کے بعد جب 16 اوور گزر گئے اور اس کے بعد آخری اوورز میں انہوں نے مارنا شروع کر دیا، اور جہاں فخر آؤٹ ہوئے اس کے بعد افتخار بھی آؤٹ ہو گئے، پھر بعد میں آخر میں بہرحال میچ آخر تک لے گئے، لیکن یہ کوئی مزے والی بات نہیں تھی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یعنی ان لوگوں نے جہاں مارنے کی ضرورت تھی وہاں یہ مارا نہیں، اور سارا پریشر آخری اوورز پر لے گئے، اور پھر آخری اوورز میں اس کو میٹ ہی نہ کر پائے جو آپ کی ریکوائرمنٹ تھی۔ اچھا، اب آپ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے ہم ہار گئے کوئی بات نہیں، لیکن ہم کمبینیشن بنا رہے ہیں، تجربات کر رہے ہیں، اپنے بینچ پر بیٹھی اسٹرینتھ کو چیک کر رہے ہیں، تو جناب اس میں پھر ہم کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی کر لیں، جتنے مرضی اسٹیٹ پیدا کر دیں، جتنے مرضی اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ دیں، جتنی مرضی خامیاں بنا دیں آپ کے سامنے رکھ دیں، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ بابر اعظم کہہ چکے ہیں کہ میں کسی کے کہنے پر اپنی حکمت عملی نہیں بدلتا۔ جب آپ نے اپنی حکمت عملی نہیں بدلنی تو پھر ہمارے بولنے کا کیا فائدہ، ناقدین کے بولنے کا کیا فائدہ، اخباروں میں لکھنے کا کیا فائدہ، ٹی وی پر تبصرہ کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر ٹھیک ہے، آپ جو آپ چاہتے ہیں کرتے جائیں، آپ کو کوئی نہ روکنے والا ہو نہ کوئی کہنے والا ہو۔ اچھا، اب میں اس لیے اس بحث کو ختم کر دیتا ہوں، لیکن میں ایک حل تجویز کرتا ہوں۔ میرے پاس دو حل ہیں اس کے۔ ایک حل تو یہ ہے کہ ایک بڑی پرانی مثال ہے کہ ایک بندہ ایک حکیم کے پاس گیا تو حکیم سے کہنے لگا کہ میرے پیٹ میں بڑا درد ہے، آپ کوئی دوا دیجئے۔ تو وہ اٹھے، انہوں نے اٹھ کے ان کے لیے آئی ڈراپس دے دیے، اور انہوں نے کہا اپنی آنکھوں میں ڈالیے گا۔ تو اس مریض نے پوچھا بھائی پیٹ میں درد ہے، آپ آنکھوں کا علاج کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر آپ کی آنکھیں اچھی ہوتی تو آپ سڑی ہوئی روٹیاں نہ کھاتے، اگر آپ سڑی ہوئی روٹیاں نہ کھاتے تو آپ کا پیٹ درد نہ ہوتا۔ تو میرے خیال پاکستان ٹیم کا بھی یہی علاج ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میرے خیال میں اس وقت آپ کو سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے، سارے تجربات بھی ختم کرنے چاہیے، بس 11 جو کھیل رہی ہے نا، جو بھی 11 کھیل رہی ہے ان کو نیچرل گیم کھیلنے دیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جیت چاہیے، ہمیں اسٹیک رائٹ نہیں چاہیے، ہمیں آف نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں جیت چاہیے۔ تو وہ یہ پلیئرز کا پھر فرض بنتا ہے کہ وہ جیت لائیں، جیسے بھی لائیں، یہ ان کی بات ہے۔ اس مسئلے کا جو حل ہے نا، اصل حل، ان کو ضرورت ہے اس وقت ماہر نفسیات کی۔ آسٹریلیا نے کیا کیا تھا؟ آسٹریلیا نے یہ کیا کہ اپنی ٹیم جب بنائی آج سے کوئی 10-15 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے، کہ جو ٹیم بنائی تو اس کو انہوں نے نفسیاتی جو ماہرین تھے ان کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے اس ٹیم کے لوگوں کو اس قدر سٹرونگ کر دیا، مینٹلی اتنے سٹرونگ کر دیا کہ میرا خیال ہے دنیا میں آسٹریلیا واحد ٹیم ہے جو پریشر میں سب سے زیادہ اچھا کھیلتی ہے۔ اور یہ کھیلنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ نفسیات دان تھے، انہوں نے ان کی نفسیات کو اتنا مضبوط کر دیا، ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ اگر برا وقت آئے تو آپ نے کیسے کھیلنا ہے۔ ہمارے یہاں برا وقت آئے تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، ان کے ہاں برا وقت آئے تو ان کی ساری انرجیاں جاگ جاتی ہیں، اور پاکستان کو بھی اس وقت اسی چیز کی ضرورت ہے۔ اس وقت کے معاملات جو ہیں وہ اب تک کے وہاب ریاض ہیں، محمد یوسف ہیں، اسد شفیق ہیں، عبدالرزاق ہیں اور ڈیٹا انالسٹ ہیں، معاملات ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا، اب اس کا ایک تو یہ کہ آپ نفسیات کے ماہرین کو آپ ادھر اپوائنٹ کریں اور وہ آپ کے کھلاڑیوں کو مینٹلی پریپیئر کریں، مینٹلی اسٹرینتھن کریں تو بات بنے گی۔ دوسرا حل جو ہے وہ ایسا ہے جس پر بہت ساری تنقید بھی آ سکتی ہے، بہت سارے لوگ اس پر اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، میری بات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت پسندانہ حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ میں اس کے لیے پہلے آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو فرسٹ کلاس کرکٹ ہے وہ پاکستان بننے کے 4 ماہ بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ گویا پہلا میچ جو ہے وہ 27 دسمبر 1947 کو باغ جناح کی گراؤنڈ پر کھیلا گیا تھا، ایسٹ پنجاب اور سندھ کے بیچ پہ 4 روزہ یہ میچ تھا، اس میں پہلا تھا، اسے فرسٹ کلاس کہہ سکتے ہیں۔ اور 47 سے لے کر 2024 تک کی جو فرسٹ کلاس کرکٹ کا آپ پورا کھاتہ کھول لیں، پوری تاریخ دیکھ لیں، پوری ہسٹری دیکھ لیں، آپ کو کہیں کوئی چینج نظر نہیں آئے گی، جیسے آ رہا تھا ویسے کا ویسا ہی چلا آ رہا ہے، وہی ٹیمیں، وہی سارا کچھ، کبھی ڈپارٹمنٹل ٹیمیں، کبھی ریجنل ٹیمیں، لیکن کوئی اس میں پلس پوائنٹ نہیں آیا، سیم ایز اٹ از چلا آ رہا ہے۔ لیکن 2017 میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک اور ٹیم اس میں انٹر ہوئی، اور وہ جو ٹیم انٹر ہوئی تھی وہ تھا الغنی گلاس کرکٹ ٹیم۔ الغنی گلاس کرکٹ ٹیم کو آپ ڈپارٹمنٹل ٹیم کہہ سکتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا انڈسٹری ہے، اور انہوں نے اپنی ٹیم تیار کی اور وہ پہلی دفعہ پیٹرن ٹرافی کھیلے، اور پھر اس کے بعد 2023 میں قائد اعظم ٹرافی بھی کھیلے، اور ان کے جو کیمپ ہے، ان کا جو میکانزم ہے، ان کا جو سٹرکچر ہے کرکٹر کا، وہ اتنا مضبوط ہے کہ یہاں سے کئی لڑکے پاکستان ٹیم کے لیے کھیلنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹیم میں جتنا بھی ردم ہے، جتنا بھی ٹیلنٹ ہے، جتنا بھی ڈسپلن ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ الغنی نے کیا کیا؟ ایک ایسے بندے کو ہائر کیا جو ریجیکٹڈ تھا، جس کو مسترد کر دیا گیا، جس کے لیے دروازے بند تھے،
ہر طرح کے دروازے بند تھے، اور اس کا نام ہے سلمان بٹ۔ اور اس وقت پاکستان کی موجودہ جو اس وقت چل رہا ہے، سٹریم لائن چل رہے ہے، اس میں سب سے زیادہ کرکٹ کو سمجھنے والا، کرکٹ کے لاز کو فالو کرنے والا، کرکٹ کے لیے اچھی باتیں لانے والا صرف سلمان بٹ ہے۔ سلمان بٹ سے غلطی ہوئی 2010 میں، بہت بڑی غلطی تھی، لیکن اس کا اس نے خمیازہ بھی بھگتا۔ ہمارے اسلام میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو بندہ اپنی سزا بھگت لیتا ہے پھر اس کا جرم ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ محمد عامر اگر کھیل سکتے ہیں تو پھر سلمان بٹ کیوں نہیں؟ اگر محمد آصف امریکہ کی ٹیم کو جا کر کوچنگ کر سکتا ہے، کیا امریکنز کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آصف کے آنے سے ہمارے یہاں جوئے کی لت آ جائے گی یا ہمارے کوئی نیگیٹیوز آ جائیں گے؟ ان کو نہیں پتہ، لیکن انہوں نے اس ساری چیزوں کو سیٹ اسائڈ کر کے صرف محمد آصف کی جو مہارت ہے اس کو انہوں نے یوٹیلائز کیا، اور آپ وہ امریکہ کی ایک پوری ٹیم بنا کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اسی طرح اگر پاکستان میں جب اسسٹنٹ کوچ کے لیے رکھا گیا یا اسسٹنٹ وہاب ریاض کے اسسٹنٹ کے طور پر سلمان بٹ کا نام لیا گیا تو یہاں طوفان کھڑا ہو گیا، سارے لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ اور بھائی اس کی کوالٹی کو دیکھو، اس بندے نے جرم کیا، سزا بھگتی، جیل کاٹی، پاکستان آیا، یہاں پر آپ کے تمام رولز کو فالو کیا۔ انضمام الحق نے اسے گھما کے مار دیا، اسے کبھی کہا کہ جاؤ فلاں جگہ لیکچر دے کے آؤ، فلاں ٹرافی میں رنز کرو، فلاں میچ میں رنز کرو، فلاں میچ میں یہ کرو، فلاں میچ میں وہ کرو، کان پکڑ لو، کان چھوڑ دو، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، سب کچھ کرتا رہا، صرف اس لیے کہ ایک دفعہ اسے موقع ملے، لیکن اسے موقع نہیں دیا گیا۔ آخر اس کے کھیلنے کا وقت گزر گیا اور اس نے کوچنگ کی طرف چلا گیا اور مینجمنٹ کی طرف چلا گیا، تو الغنی گلاس کرکٹ ٹیم نے انہیں اپنا مینٹور رکھا ہوا ہے، اپنا سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں چیئرمین نقوی صاحب جو ہیں وہ اس ٹیم کے دورے پر گئے تھے، تو وہاں پر سلمان بٹ نے انہیں بڑا بریف کیا اور پورا بتایا کہ ہم نے اپنے چیزوں کو اس طرح سے ٹھیک کیا ہے۔ تو اگر الغنی ٹیم جو ہے 2-4 سالوں کے اندر پاکستان کی فرسٹ کلاس لیول پر آ سکتی ہے، تو اس بندے کی خدمات سے آپ کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ کیوں نہیں آپ اس کے پروگرام اور اس کے ویژن سے فائدہ اٹھاتے جو پاکستان کے کام آنے والا ہے؟ میری اس رائے پر آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، لیکن فیڈ بیک دیتے وقت حقائق کو ضرور مد نظر رکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میرا آج کا ویلاگ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔